اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، حمد و ثنا ہے خالق ہستی کے نام جو در حقیقت حمد و ثنا کا لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام ان انوار طیبہ مطہرہ پر، ان نفوس قدسیہ پر جو اس ساری کائنات میں پروردگار کے فیوزات، اس کی رحمتوں کے جاری ہونے کا سبب اور واسطہ ہے. محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور پروگرام حدیث شناسی کے ساتھ حاضر ہیں. گزشتہ سے پیوستہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو خطاب فرمایا اپنے مخالفین کو، اور اس خطاب میں دین کی بہت ساری حقیقتیں فرزند رسول نے، نواسہ پاک پیغمبر نے، جگر گوشہ علی و بطول نے بہت ساری حقیقتیں بیان فرمائی ہیں. ایک بنیادی اصول کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے. دین جو ایک اٹل حقیقت ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اٹل حقیقت تمام تر انبیاء صلوات اللہ علیہم اجمعین، پہلے نبی سے لے کر آخری نبی تک، دین کی ایک ہی حقیقت کو سب نے بیان کیا ہے. لہٰذا دین اپنے وجود میں ایک ہی حقیقت رکھتا ہے، کوئی جدا نہیں ہے، صراط مستقیم ہے. البتہ یہ بات قابل غور ہے کہ دین جب حقیقت ایک رکھتا ہے تو فہم دین کیوں کر مختلف ہے. یہ بات بہت قابل توجہ اور قابل غور ہے. لہٰذا فہم دین بنیادی طور پہ اہم ہے. دین کی انٹرپریٹیشن، دین کی ترجمانی، دین کی تشریح، دین کی تفسیر جب مختلف ہوگی تو دین کا کانسیپٹ مختلف ہو جائے گا. چارہ کار کیا ہے، راہ حل کیا ہے، تاکہ دین کی حقیقی فہم جو ہے وہ ہم تک پہنچے، ہم دین کو اسی تصور میں لیں، دین کی اسی حقیقت اور اسی زاویے کو سمجھیں جو خداوند قدوس نے عالم بالا سے اس زمین کی طرف نازل کیا ہے. پروردگار جو دین کی حقیقت کو بیان فرمانا چاہتا ہے، نوع بشر اسی فہم کو اپنے لیے اسوہ قرار دیں، اپنے لیے زندگی کا لاہ عمل قرار دیں، دنیا اور آخرت کی سعادت اسی میں موجود ہو. اس کا جواب بالکل اسی صورت میں واضح ہوتا ہے کہ دین کی حقیقی تفسیر وہی جانتا ہے جس کے قلب مقدس پہ پروردگار نے اس دین کو نازل فرمایا ہے، یا بالفاظ دیگر وہ انسان جس کے دل کو، جس کے وجود کو، جس کی جان کو، جس کی روح کو، جس کے نفس کو خداوند قدوس نے اپنے دین کا ظرف قرار دیا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا، عقل اس بات کا اقرار کرتی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ جو محتاج ہدایت ہے وہ یہ دعویٰ کرے کہ دین کی حقیقی تفسیر میرے پاس ہے. وہی انسان دین کی حقیقی تفسیر کر سکتا ہے جو خداوند قدوس کی جانب سے جس کو ہادی قرار دیا گیا ہو. جس انسان کو پروردگار نے ہادی قرار دیا ہے اور وہ ظرف ہدایت ہے، جو تفسیر وہ کرے گا دین کی حقیقت وہ ہے، نہ کہ اس کے مخالف جو لوگ اگر دین کی تفسیر کریں تو وہ دین ہے. یہ بات بہت سادہ ہے، بہت واضح ہے، بہت گہری ہے، بہت بنیادی ہے کہ ہم
دین کو کہاں سے لیں؟ ان لوگوں سے لیں جن کی اطاعت اللہ نے فرض فرمائی ہے، جن کی اطاعت پروردگار کی اطاعت ہے۔ دین کی حقیقی تشریح، دین کی حقیقی تفسیر، دین کی حقیقت انہی لوگوں کے پاس ہے جو من جانب اللہ ظرف دین ہیں، ظرف علم الہی ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ منتخب شدہ ہیں پروردگار کے، وہ لوگ اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے مصطفیٰ ہیں۔ اللہ نے ان انسانوں کو، اور وہ کسی اور انسان سے نہیں پڑھے، براہ راست وحی الہی کا ظرف ہیں۔ خداوند قدوس نے ان کو اپنی وحی، اپنے قرآن، اپنے علم کا ظرف قرار دیا ہے۔ بہت سادہ ہوگی بات، لہٰذا اس کے مقابلے میں جتنی تشریحات ہیں جو ہٹ کے ہیں ان ہستیوں سے جن کو اللہ نے ظرف ہدایت قرار دیا ہے، ایسی تشریح جو ان سے ہٹ کے ہوگی وہ تشریح حقیقی تشریح نہیں ہے۔ سورہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا ارشاد فرمایا؟ آیہ مجیدہ 35 ہے کہ کیا وہ شخص مطاع اور حقدار ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے جو تمہیں ہدایت کرتا ہے؟ کس کی طرف؟ جو ہدایت کی طرف تمہیں لے جاتا ہے، یا وہ جو محتاج ہدایت ہے؟ احق وہ ہے جو تمہیں ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، نہ یا کہ وہ محتاج ہدایت ہے۔ بس دو گروہ ہیں انسانوں کے، ایک جو محتاج ہدایت ہے اور ایک وہ جو بے نیاز ہے ہدایت سے۔ ہاں، اللہ کا محتاج ہے، فقط ذات اقدس الہ، فقط ذات پروردگار کا محتاج ہے، اور وہ فقط وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی جانب سے ہادی قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے یہ سلسلہ چلتے چلتے پہلے نبی سے لے کر خاتم النبیین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی بارگاہ اقدس تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد پیغمبر کے علم کے وارث، آن حضرت کی شخصیت کے وارث، آن حضرت کی سیرت کا جو تسلسل ہے، جو کنٹینیوٹی ہے، وہ اس حدیث مبارکہ اور اس متواتر حدیث جو کہ برادران اہل سنت اور تمام تر اہل اسلام کے علماء نے جس کو حدیث ثقلین کے نام پہ یاد کیا ہے، اور متواتر ہے حدیث، 200 سے زیادہ کتب میں یہ حدیث موجود ہے کہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری اطرت اہل بیت ہے۔ یہ ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، یہ بالکل ثابت شدہ ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے خالی دعویٰ ہے اور ثابت نہ ہو، نہیں، عالم ظاہر میں، عالم باطن میں اور عالم ظاہر میں، دونوں صورت میں یہ دعویٰ بالکل دلائل کے ساتھ ثابت ہے کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت قرآن کریم سے جدا نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی ساری نورانیت اور حقیقت اہل بیت کی ذات اقدس میں موجود ہے، اور اہل بیت علیہ السلام اپنی تمام تر شخصیت کے ساتھ متجلی ہیں قرآن کریم میں۔ دونوں کی نورانیت ایک ہے، دونوں کی حقیقت ایک ہے، دونوں ہادی ہیں، دونوں امام ہیں، دونوں مطاع ہیں۔ کیوں؟ یہ دونوں اللہ کی جانب سے ہیں، اللہ کے قرب کی، اللہ کی مقام اندیت، مقام قرب پروردگار، مقام لدن سے یہ دونوں جو ہیں پروردگار نے بشریت کی ہدایت کے لیے ان کو اس زمین پہ جو ہے وہ بھیجا ہے۔ یہ اصول سمجھنے کی ضرورت ہے، امت مسلمہ اس بات پہ غور کرے کہ دین کی حقیقت ہم کہاں سے لیں گے؟ دین کی حقیقت اسی منبع، اسی سورس سے لیں گے کہ جس سورس پہ اطاعت کرنا آپ آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتے ہیں کہ ان کی اطاعت در حقیقت الہ العالمین کی اطاعت ہے، ان کی اطاعت در حقیقت پروردگار کی اطاعت ہے۔ جس طرح ہم پاک پیغمبر کی اطاعت اللہ نے مطلق قرار دی ہے، بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی شروط کے، نہ کسی زمانے کی قید ہے، نہ کسی مکان کی قید ہے، نہ کسی کم و کیف کی قید ہے، ورنہ اور کوئی قید ہے،
بلا کسی قید کے اللہ کے نبی کی اطاعت واجب ہے، اور پاک پیغمبر کی اطاعت ان نصوص قرآنیہ کی روشنی میں اور دیگر براہین عقلی کی روشنی میں ثابت ہے کہ پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے، ایبسولیوٹ اطاعت ہے۔ جب پیغمبر کی اطاعت مطلق ہے تو پیغمبر کی ذات اقدس بالکل پوری شخصیت متجلی ہے اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین میں۔ وہ علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ماں بعد آپ کی اولاد طاہرہ سے 11 ائمہ ہیں، اور آخری جس میں حضرت مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اس اصول کو امت درک کرے۔ اس کے مقابلے میں دین کی جتنی تشریحات ہیں، سانچہ اور معیار قرآن کریم اور اہل بیت ہیں۔ اگر اس سانچے پہ پوری اترتی ہیں وہ باتیں تو وہ باتیں قابل اتباع ہیں، قابل احترام ہیں، ورنہ ہر وہ بات جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے، اہل بیت سے نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، وہ قابل اعتنا نہیں ہے، اس بات میں وزن نہیں ہے اگر وہ قرآن کریم اور اہل بیت کے معیار پہ نہیں اترتی۔ خوب، اب پاک پیغمبر اتباع کا معیار ہیں، آپ کے بعد اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ خوب، اب بدقسمتی سے ہوا یہ ہے تاریخ میں کہ 2 طرح کی تشریحات اسلام کی آئی ہیں امت کے سامنے۔ امت خود سے غور کرے۔ ایک دین کی حقیقت اور دین کی تفسیر اور تشریح وہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اہل بیت نے پیش کی ہے، اور ان ادلہ اور دیگر دلائل کی روشنی میں دین کی حقیقت یہیں پہ ہے، پاک پیغمبر اور آپ کے اہل بیت نبوت، وہ اہل بیت جن کا تعلق براہ راست نبوت سے ہے، جو ظرف نبوت ہیں حضور کے بعد، حضور کی کرنوں کا، حضور کی نورانیت کا تسلسل ہیں۔ کون؟ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین۔ اور ایک اس کے مقابلے میں حکومتوں کی دی ہوئی تشریحات ہیں، حکومتوں کی تائیدات سے۔ اسباب مثال عرض کروں گا کہ ایک دین کا تصور وہ ہے کہ جس میں یہ کہا گیا کہ خلیفہ ماورا ہے ہر چیز سے، لہذا خلیفہ بائے حق کر کرک جو بھی عمل انجام دے وہ قابل توجیہ ہے۔ اب بنی امیہ اور بنو عباس نے دین کا یہی تصور امت میں راسخ کرنے کی پوری کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ بالآخر وہ کامیاب ہوئے بہت حد تک۔ لہٰذا حکومتوں کا جو دیا ہوا تصور تھا دین کا، وہ ابھی تک مشکل ساز ہے۔ اس کے مقابلے میں دین کی ایک حقیقت وہ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے بیان کی ہے، جو واقعاً وارث نبوت ہیں، جو وارث سیرت النبی ہیں، جو در حقیقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل ہے۔ لہٰذا ہر وہ روایت، ہر وہ حدیث، ہر وہ حکمت کی بات جس کا سورس اگر قرآن کریم ہے اور اہل بیت ہیں، اہل بیت سے مراد یقیناً نبی مکرم اسلام صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات اہل بیت میں ہے، اہل بیت کے بزرگ ہیں، ظاہر اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہی ہیں وہ جو چادر والے ہیں، جو دین کی حقیقت ہے وہ اسی چادر زہرا کے نیچے ہے، جس میں پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور تقریباً 70 سے زیادہ حدیث ہیں جو ثابت کرتی ہیں کہ یہ چادر والے 5 ہیں، نبی مکرم اسلام ہیں، علی مرتضیٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زہرا صدیقہ طاہرہ ہیں، آپ کے 2 فرزند ارجمند ہیں، حسن اور حسین علیہ السلام علیہم السلام۔ دین کی حقیقت اسی چادر زہرا کے نیچے ہے، دین کی ساری نورانیت اسی چادر کے نیچے ہے، اور جو دین کی حقیقت کو لینا چاہتا ہے وہ اس کا معیار، اس کا ترازو، اس کی کسوٹی، اس کا کرائیٹیریا، اس کی بنیاد، اس کی جڑ اور اس کی اصل یہی ہیں۔ لہذا دین کا وہ تصور اور وہ تشریح جو ان کے مقابل ہے وہ بہرحال قابل قبول نہیں ہے، بنابر دیگر دلائل کے بھی۔ اب میں عرض کروں گا
کہ واقعہ کربلا نے دین کی بہت ساری حقیقتوں کو کھول کے رکھا ہے، یہ امت کو سوچنے کا موقع دیا ہے۔ فرزند پیغمبر فرزند علی و زہرا نے اپنی شہادت عظمیٰ کے نتیجے میں، آئیے واقعہ اتنا سادہ ہے کہ ہم سادگی سے گزر جائیں، ہاں ایک واقعہ ہوا بس ختم، نہیں، اس واقعے نے قرآن کریم اور دین اور رسالت کی تمام تر نورانیت کو اپنی قوت کے ساتھ اجاگر کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ سید الشہداء علیہ السلام کے ذکر میں زیادہ گرمی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ پاک نبی کی پیشین گوئی ہے جو پوری ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرزند ارجمند کے بارے میں جو باتیں ارشاد فرمائی تھیں وہ آج منصہ شہود پہ ظاہر ہو رہی۔ امت اس بات پہ غور کرے، درد دل کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اس بات کو تفکر کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کا حقیقی سانچہ کون لوگ ہیں؟ وہی ہیں جو طہارت کے دامن میں پلے ہیں، جو پاکیزگی کی دامن میں جنہوں نے آنکھیں کھولی ہیں، جنہوں نے علم کے دامن میں پرورش پائی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر، زبان وحی ترجمان چوس کے اپنے وجود کی، جن کے وجود کی ترکیب بنی ہے، اور وہی ہیں جو منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کائنات کی جو بات پوچھنا چاہتے ہو ہم بتانے کو تیار ہیں، اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے، علی نے بھی کیا اور ثابت کیا، یہاں تک کہ امام صادق علیہ السلام جو اس تمام تر رسالت الہیہ کے وارث ہیں، انہوں نے بھی یہ دعوے کیے، باقی ائمہ نے بھی کیے، اور یہ دعویٰ کبھی باطل ثابت نہیں ہوا کہ اہل بیت سے کوئی بات پوچھی گئی ہو اور انہوں نے یا سوچا ہو یا کسی اور سے پوچھا ہو یا مشورہ کیا ہو، اس لیے کہ اللہ نے ان ہستیوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاطر کی اس آیت کی روشنی میں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پروردگار فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے کچھ مصطفیٰ بندوں کو اپنی کتاب کا وارث قرار دیا ہے، ساری کتاب کے وارث یہی لوگ ہیں۔ خوب اس اصول کی روشنی میں ضرورت ہے کہ واقعہ کربلا اور اہل بیت علیہ السلام کی نورانیت اور حقیقت کو ہم کوشش کریں سمجھنے کی، ابھی وقت لگے گا، بہرحال پروردگار نے موقع فراہم کیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت کے مختلف زاویوں کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ نوع بشر جو آج جس منجلاب میں، جس گرداب میں، جس بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، یہ بالکل بالیقین اگر امت کو، نوع بشر کو، بلکہ زمین کے رہنے والے ہر وجود کو اگر کوئی سکون میسر آ سکتا ہے، اگر کوئی نظام اور سسٹم میسر آ سکتا ہے، انسانیت اگر اپنی مشکلات کے گرداب سے نکلنا چاہتی ہے تو در اہل بیت پہ دستک دیں اور ان کی دہلیز پہ اپنے سر نیاز کو جھکا دیں۔ تمام تر انسانوں کو سکون اگر میسر آ سکتا ہے تو اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی قیادت دے سکتے ہیں تمام تر بشریت کو، تمام تر انسانوں کو، تمام تر مخلوقات کو، اتنی وسعت اہل بیت علیہ السلام کے کردار، سیرت اور علم میں موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنی وسعت آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی ہے، بعین ہی اس تمام تر پہلوؤں، ان وسعتوں، ان گہرائیوں، ان گیرائیوں، ان عظمتوں کے وارث ہیں اہل بیت علیہ السلام۔ لہذا کیا مسلمان، کیا غیر مسلمان، کیا ذی روح، کیا غیر ذی روح، کیا وہ تمام تر مخلوقات جن میں شعور ہے، جن میں شعور نہیں ہے، جن میں شعور کی سطح بہت کم تر ہے، جن میں شعور کی بلندی بہت زیادہ ہے، ان تمام تر مخلوقات کو اہل بیت ایک نظام میں پرو سکتے ہیں۔ یہ قوت اور طاقت اہل بیت کے میسج میں موجود ہے۔ ہمیں موقع میسر آیا ہے، پروردگار نے یہ بساط پہن کی ہے تاکہ اس بات کو ہم دنیا تک پہنچائیں کہ اہل بیت کے پاس ہر دکھ کا مداوع ہے، ہر درد کی دعا ہے، انسانیت کے تمام تر مشکلات کا فارمولہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے پاس ہے۔ لہٰذا میں کچھ لے کے چلوں گا اس روایت کو کہ جس کو روضۃ الواعظین کی پہلی جلد میں بیان کیا گیا ہے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے مخاطبین کو جو بیان کیا ہے وہ کیا کیا ہے، اور یہ کس قدر اس میں دونوں زاویے موجود ہیں
کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل جو عمر سعد اور یزید کے لشکر میں موجود تھے وہ کس پست فطرت کے حامل تھے اور کس قدر بلندی کردار کا حامل انسان تھا، جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میسر آئی ہو، جس کی تربیت پاک پیغمبر نے کی ہو، جس کی تربیت علی مرتضیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے ولی خدا نے کی ہو، جس کی تربیت صدیقہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی صداقت و طہارت نے کی ہو، جس کو امام حسن مجتبیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ جیسے بھائی کی تربیت میسر آئی ہو، اس حسین کے مقابلے میں کس قدر پس فطرت بد کردار اور کس قدر جو ہے وہ لوگ تھے جن کا گمان یہ تھا، بزعم خیش ان کا خیال یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن وہ مسلمان در حقیقت اسلام کے قتل کے در پہ تھے۔ قابل غور ہیں پوری امت کے لیے یہ جملے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو روز عاشور عمر سعد کے لشکر کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا ایک حصہ فقال الحسین علیہ السلام تبا لکم ایتها الجماعہ وطرحا افحینا استصرختمونا ولہین متحیرین فاسرخناکم معدین مستعدین۔ تبا لکم یہ وہی لفظ ہیں تبت یدا ابی لہب، ہلاکت ہو تم پر اے جماعت، حسین کے مقابل جو لوگ ہیں، ہلاکت ہو تم پر اے جماعت، وطرحن تم غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاؤ، افحینا استصرختمونا کیا وہ وقت تمہیں یاد نہیں ہے کہ تم نے کس طرح داد فریاد کی اور ہمیں پکارا۔ یہ امام حسین اپنی اس سابقہ ہسٹری کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ یہ پاک پیغمبر ہیں، یہ اولاد عطرت پیغمبر ہیں، جنہوں نے داد رسی کی تمہاری، تم ضلالت، جہالت اور گمراہی اور زندگی کے تمام تر پہلوؤں میں کس قدر دلدل کے شکار تھے، تم نے ہمیں پکارا، ہم نے تمہاری مدد کی۔ وَالْحِينَ مُتَحَيِّرِينَ فَأَسْرَخْنَاكُمْ مُعَدِّينَ مُسْتَعَدِّينَ کس قدر جلدی کے ساتھ اور انتہائی آمادگی کے ساتھ ہم نے تمہاری فریاد پہ لبیک کہا اور تمہاری فریاد کو پہنچے۔ اہل بیت کی خدمات یہ ہیں، اور مخاطبین کی حالت کیا ہے؟ سللتم علینا سیفا فی رقابنا، اور تم نے تلواریں سونت لی ہیں ہماری گردنوں پر، ہمارے سروں پر، جبکہ ہم نے کس قدر تمہیں عزت و شرافت و بلندی بخشی تھی۔ وحششتم علینا نار الفتن التی جناحا عدوکم وعدونا، اور تم نے فتنہ و فساد کی آگ کو روشن کر دیا ہے ہمارے خلاف، جبکہ اس آگ کو بھڑکانے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو تمہارے بھی دشمن ہیں، ہمارے بھی دشمن ہیں۔ یہ بنی امیہ جنہوں نے اس فتنے کی آگ کو بھڑکایا ہے اور تم اس آگ کے پیچھے ہو گئے ہو، یہ تمہارا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے۔ فَأَصْبَحْتُمْ عَلْبًا عَلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ، اور تم نے اور اس کے نتیجے میں تم نے لوگوں کو فساد پہ آمادہ کیا ہے۔ وَيَدًا عَلَيْهِمْ لِأَعْدَائِكُمْ، تم نے ان لوگوں کو، اپنے اولیاء کو، اپنے جو تمہارے سرپرست ہیں ان کو جمع کیا ہے، اور تم مدد کر رہے ہو لِأَعْدَائِكُمْ، اپنے دشمنوں کی مدد کر رہے ہو۔ بغیر عدل افشوا فیکم، جبکہ تمہارے یہ جو دشمن ہیں، جو ہمارے بھی دشمن ہیں، انہوں نے کوئی عدالت کا مظاہرہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی تمہارے مابین عدل و عدالت اور انصاف سے کام نہیں لیا۔ ولا عمل اصبح لکم فیہم، اور نہ ہی تمہاری کسی امیدوں پہ یہ پورے اترے ہیں۔ الا الحرام من الدنیا نالوکم، مگر یہ کہ دنیا کا کچھ حرام جو ہے وہ انہوں نے تمہیں عطا کر دیا ہے ہدیے میں، اور تم
اس حرام کو جو تمہیں دنیا کا کچھ حرام ملا ہے تم نے حاصل کر لیا ہے، وَخَسِيسَ عَيْشٍ تَمَّعْتُمْ فِيهِ، اور دنیا کی چند روزہ عیش جو ہے تم نے اس میں طمع کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ من غیر حدث کان منا ولا رأی تفیل لنا، اور یہ ایسے حالات میں ہے کہ ہم سے کوئی لغزش تم نے نہیں دیکھی، ہم نے کوئی تمہارا برا کیا ہو، ہم سے کوئی بات ایسی سرزد نہیں ہوئی، اس کے باوجود تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے ان دشمنوں کا ساتھ دیا ہے۔ یا یہ ہے کہ ہم سے تم نے کوئی سست رائے دیکھی ہو، کوئی سست اندیشہ دیکھا ہو، ولا رأی تفیل لنا، کہ ہم نے کوئی ایسا مشورہ دیا ہو جس میں تمہاری کوئی نابودی ہو، تمہارے بارے میں ہم نے کوئی غلط بات کی ہو۔ یعنی ایک طرف دنیا کی چند روزہ عیش اور حرام دنیا کی طرف تم نے طمع کیا ہے، اور ایک طرف ہم ہیں جن سے کوئی لغزش نہیں ہوئی، جنہوں نے تمہارا کوئی برا نہیں کبھی سوچا۔ فَحَلَّا لَكُمُ الْوَيْلَاتِ اِذَا كَرَهْتُمُونَا وَتَرَكْتُمُونَا تَجَهَّزْتُمُوهَا، برا ہو تمہارا، ویل ہو تم پر، جب تم نے ہمارے بارے میں دوری اختیار کی، کراہت کا مظاہرہ کیا، ترکتمونا، تم نے ہمیں چھوڑ دیا، جب تم ہم سے دور ہو گئے تو اس کے ساتھ ہی تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے فتنوں کی آگ کو بھڑکایا ہے، تم مجہز ہو گئے تمام تر قوتوں کو لے کر آمادہ کر کے ہمارے خلاف، اور یہ ایسے حالات میں ہوا ہے۔ وَالسَّيْفُ لَمْ يَشْحَرْ وَالْجَاشُ تَأْمِنٌ وَالرَّأْيُ لَمْ يَسْتَحْسِفْ، یہ ایسے حالات میں ہے کہ جب تلواریں نیاموں میں تھیں، سینوں میں دل آرام سے دھڑک رہے تھے، ابھی تک افکار مضبوط نہیں ہوئے تھے، ایسے حالات میں تم نے ہمیں چھوڑ دیا، ہم سے کراہت کا مظاہرہ کیا اور ہمارے خلاف جو ہے فتنوں میں مبتلا ہو گئے۔ اور یہ فتنوں کی آگ بھڑکانے میں وَلَكِنْ أَسْرَعْتُمْ عَلَيْنَا كَطَيَّرَةِ الدَّبَاحِ، اور تم نے سرعت کی، کس طرح؟ جیسے ٹڈی دل کسی فصل پہ حملہ کرتے ہیں اور اس فصل کو نابود کر دیتے ہیں، اور کس انداز سے وہ حملہ آور ہوتے ہیں کہ ان کا دفاع کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، تم اس طرح اڑتے ہوئے اتنی سرعت کے ساتھ ہماری نابودی کے درپے ہو گئے۔ یہ سن 60 ہجری اور سن 61 ہجری کے حالات ہیں جو امت مسلمہ نے اہل بیت اور اطرت پیغمبر کے ساتھ جو کیا ہے، یہ اس کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے۔ پاک پیغمبر کا فرزند جو ہے وہ بیان کر رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے، کتنی سرعت کے ساتھ تم نے ہمیں نابود کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَتَدَاعَيْتُمْ إِلَيْهَا كَتَدَاعِ الْفِرَاشِ، اور تم نے اس طرح سب کو دعوت دی ہے کہ آجو، اکٹھے ہو جاؤ، قتل کرو حسین کو اور اطرت پیغمبر کو، حالانکہ یہ وہی اطرت ہے جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اپنے نبی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرا حبیب ان سے اپنے اقربا، اپنی اطرت کی مودت کی طرف بلاؤ کہ میں اجر رسالت نہیں مانگتا۔ اجر رسالت، اللہ اکبر، رسالت کا اجر۔ اس کائنات میں اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ اللہ کی رسالت ہے، وہ اللہ کا دین ہے، وہ وحی الہی ہے، وہ نبوت پروردگار ہے، جو اللہ نے اس کائنات میں جس چیز کی قیمت ہے وہ وحی الہی ہے، وہ رسالت الہی ہے۔ فرمایا کہ رسالت الہی کا، میں اپنی رسالت کا اجر نہیں مانگتا مگر میرے اقربا کی مودت۔ پیغمبر نے بحکم الہی اپنی اطرت کی مودت کا حکم دیا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ فَقُبْحًا لَكُمْ، افسوس ہے تم پر، ویل ہے تم پر، برا ہو تمہارا۔ فَإِنَّمَا أَنْتُم مِّن تَوَاغِيتِ الْأُمَّةِ، تم اس امت کے جو طاغی لوگ ہیں، جو سرکش ہیں، تم ان طاغیوں میں سے ہو۔
وَشُذَاذِ الْأَحْزَابِ، اور ان گروہوں میں سے ہو، تمہارا ان پارٹیوں سے تعلق ہے جو کجرو ہیں، جو ٹیڑے ہیں، جو خلاف اصول عمل کرتے ہیں، جو خلاف حقیقت عمل کرتے ہیں۔ وَنَبَذَتِ الْكِتَابِ، تم ان گروہ میں سے ہو جنہوں نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کتاب کی حقیقت سید الشہداء علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے، اور باقی وہ گروہ جو حسین کے خلاف جنہوں نے تلوار سونتنے کا پروگرام کی۔ اب یہ خالی واقعہ کربلا کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ یہ امت قتل حسین پہ درپے ہے، در حقیقت امت کتاب سے دور ہو چکی۔ سن 61 ہجری کے حالات یہ بتاتے ہیں، یہ جملے بتاتے ہیں کہ یہ وہ گروہ حکمران ہے، امت کے سروں پر نافذ ہے، یہ وہ سسٹم نافذ ہے جس میں کتاب کو کوئی تعلق نہیں ہے، کتاب سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ نبذت الکتاب ونفثت الشیطان، اور تم اس گروہ میں سے ہو جس کے دل میں شیطان نے پھونک دیا ہے سب کچھ، شیطان نے پھونک دیے ہیں اپنی تمام تر ایجنڈے، اپنا پروگرام، اپنی پلاننگ کہ عطرت کو قتل کرو، کوئی پرواہ نہیں ہے، خیر ہے کوئی بات نہیں، حسین کو قتل کرنے سے کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، دین کا یہ تصور جب ہو کہ قتل حسین کے بعد ہم معذرت کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، خدا کی لعنت اس تصور پر کہ قتل حسین کو انسان اس قدر آمادہ اور سہل تصور کرے۔ ہاں، اس لیے کہ یہی وہ نظام تھا کہ جس میں ولید بن عبد الملک جیسے لوگ موجود تھے جنہوں نے قرآن پہ تیر اندازی کی اور کہا کہ جانا خدا کی بارگاہ میں جا کے شکایت کرنا کہ ولید نے تم پہ تیر پھینکے تھے۔ یہی ہے وہ تصور جو دین کا تصور دیا گیا تھا، حکومتی تصور، اور اس کے مقابلے میں مظلومیت اہل بیت کی کہ در اہل بیت پہ دستک دینے کی بجائے امت کو اس ڈگر پہ ڈال دیا گیا کہ اہل بیت سے کچھ نہیں لینا، کچھ نہیں لینا، خالی محبت کرنی ہے، احساساتی محبت جو ہر عاقل سمجھتا ہے کہ کسی بڑے انسان کی اولاد سے پیار کرنا چاہیے۔ نہیں، کتاب کی حقیقت اہل بیت سے، اس لیے کہ کتاب کی حقیقت اہل بیت سے جدا نہیں ہے، اہل بیت کتاب کی حقیقت سے جدا نہیں ہیں۔ وَنَبَذَتِ الْكِتَابِ وَنَفَثَتِ الشَّيْطَانِ وَعُصْبَتِ الْآثَامِ، تمہارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو گناہوں کے عاشق ہیں۔ اللہ اکبر، الہی عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک، خداوندہ پروردگارہ اس حالت سے ہمیں محفوظ فرما کہ ہم گناہوں کے عاشق ہو جائیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ تم اس گروہ سے ہو جو گناہوں کے عاشق ہیں۔ آیا یہ لوگ دعوے دار ہیں، یہ لوگ دین کی حقیقت ان کے پاس ہے؟ ہرگز نہیں، دین کی حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، جو گناہوں سے پاک ہیں، رجس جن کے قریب نہیں گیا، جن کے تصور میں بھی گناہ موجود نہ تھا نہ ہے، اللہ کے ارادے نے ان کو پاک کیا۔ وہ محرفی الکتاب، اور تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے کتاب کو تحریف کیا ہے، کتاب کے معانی کو بدل دیا ہے، کتاب کی حقیقت کو الٹ پیش کیا ہے امت کے سامنے۔ وَمُطْفِئِ السُّنَن، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے سنت نبی کو خاموش کر دیا ہے، سیرت نبی کے چراغ کو مندمل کر دیا ہے، مٹا دیا ہے، بالکل خاموش کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ یہی وہ باتیں ہیں، خالی یزید نہیں تھا، اصلاً تمام تر حاکمیت، تمام تر ٹولے کا تصور اور حقیقت یہی تھی۔ یہ خالی یزید نے نہیں کہا تھا کہ لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، کہ کوئی وحی نہیں ہے، کوئی حدیث نہیں ہے، بنی ہاشم نے تو کھیل تماشا کیا تھا۔ نہ، یزید کے ماتحت تمام تر حکومت اور تمام تر مسلمانوں پہ جو حاکمیت تھی وہ اس ساری کی ساری حقیقت یہی تھی۔ اور بنی امیہ بالکل اس بات کو چاہتے تھے کہ کلمہ توحید زمین پہ نہ رہے، فقط ان کی حاکمیت رہے، چند دن کی دنیا جو ہے وہ اس سے استفادہ کریں۔ وَقَتْلَتِ اولاد الانبیاء، تم انبیاء کی اولاد کے قاتل ہو۔ مبیری عطرت الاوصیاء، اوصیاء الہی کی عطرت کو نابود کیا ہے تم نے، تم انہی لوگوں میں سے ہو۔
وملحقی الاحار بالنسب، تم ان لوگوں میں سے ہو جنہوں نے ناجائز اولاد کو اپنے نسب کے ساتھ ملحق کیا۔ اللہ اکبر۔ اس بات میں بہت ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں، تاریخ کے اوراق کو پلٹنے کی، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ گروہ حاکم تھا جنہوں نے اپنی حاکمیت کی خاطر کیا کیا نہیں کیا، اور اس کو پھر دین کا لباس اوڑھانے کی کوشش کی ہے، دین کا لباس پہنانے کی کوشش کی ہے، دین کی چادر اوپر اوڑھنے کی کوشش کی ہے۔ وَمُؤْذِي الْمُؤْمِنِينَ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے صاحبان ایمان کو اذیتیں دی ہیں، مومنوں کو اذیتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا ہے۔ وَصُرَاخِ أَئِمَّةِ الْمُسْتَهْزَئِينَ، یہ وہی لوگ ہیں آئمۃ المستہزئین، وہ مستہزئین جو کہ مذاق اور تمسخر اڑاتے ہیں آیات الہی کا، عام لوگ نہیں، آئمۃ المستہزئین، وہ لوگ جنہوں نے آیات الہی کا تمسخر اڑانے میں امام ہیں، جو بالکل آخری درجے پہ فائز ہیں۔ تم نے ان کی فریاد پہ لبیک کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ایک آدمی نہیں تھا، کوئی ایک بات نہیں تھی، اصلاً ایک بہت اصل تصور حاکمیت کا یہی تھا کہ آیات الہی کا، قرآن کریم کا، احادیث کا، کلمہ توحید کا، عطرت نبی کا، پاک پیغمبر کی سیرت طیبہ کا مذاق اڑایا جائے، اور تم نے ایسے لوگوں کی فریاد پہ لبیک کہا ہے۔ یہ کون ہیں آئمۃ المستہزئین؟ یہ عام لوگ نہیں ہیں، آئمہ تمسخر کرنے والوں میں جو سب سے بڑے ہیں، امام ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو پارا پارا کر دیا ہے، قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں، قرآنی تعلیمات کو بالکل خاموش کرنے کی کوشش کی ہے۔ وَأَنْتُمْ ابْنَ حَرْبٍ وَأَشْيَاءَهُ تَعْتَمِدُونَ، تم نے کس پہ اعتماد کیا ہے؟ حرب کی اولاد پہ اور اس کے شیعوں پر، اس کے فالورز پر۔ اولاد حرب، ابو سفیان کا باپ جو ہے وہ حرب ہے، تم نے حرب کی اولاد اور اس کے جو شیعہ ہیں، اشیاء ہیں، ان پہ اعتماد کیا ہے تم نے۔ وَإِيَّانَ تَخْذُلُونَ، اور تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمیں ذلیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اجل واللہ الخذل فیکم معروف، خدا کی قسم ہمیں چھوڑ دینا، حقیقت سے دور ہو جانا، ہمیں ذلیل کرنا، یہ تم میں معروف ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تم نے ہمارا دامن جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے، ہمارا قرب جو ہے وہ اختیار نہیں کیا۔ کس قدر حقیقتیں سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے اس خطاب میں بیان کی ہیں۔ یہ خطاب روز عاشور امام حسین علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو، جو قاتلین سید الشہداء، جو قاتلین اسلام و قرآن آئے تھے، ان قاتلین وحی کو امام نے ان حقیقتوں سے جو ہے وہ نقاب کشائی کر کے بیان کیا ہے کہ تم کون لوگ ہو۔ وَشَجَتْ عَلَيْهِ عُرُوقُكُمْ، اور تمہارے وجود کی جو رگیں ہیں، جو نسیں ہیں، ان کے اندر یہی چیز دوڑ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وَشَجَتْ عَلَيْهِ عُرُوقُكُمْ، اور تمہارے وجود کی جو عروق ہیں، جو رگیں ہیں، جو نسیں ہیں، وہ ساری کی ساری اسی بات پہ ہیں کہ تم نے ابن حرب کی اولاد اور اس کے جو پیروکار ہیں ان پہ تکیہ کیا ہے اور ہمیں چھوڑ دیا ہے۔ توارثتہ اصولکم وفروعکم، اللہ اکبر۔ یہ تعبیرات اور بھی قابل توجہ ہیں۔ تمہارے اصول، تمہاری جڑیں، تمہارے فروع، اصلاً ریشہ تمہاری نسیں، تمہاری سانسیں، تمہاری روح گند گئی ہے اس بات پر کہ تم نے جو ہے وہ برائی کا ساتھ دینا ہے اور اہل بیت سے دوری اختیار کرنی ہے۔ نبت علیہ قلوبکم، اصلاً تمہارے قلوب جو ہے ان کی نشو و نما اسی بات پہ ہوئی ہے۔ نبت علیہ قلوب، نبتت علیہ قلوبکم، تمہارے قلوب جو ہیں ان کی نشو و نما اسی بات پہ ہوئی ہے۔ غشیت بہی صدورکم، مثلاً تمہارے دل بھرے ہوئے ہیں انہی افکار کے ساتھ، انہی نجاستوں کے ساتھ، انہی غیر توحیدی نظریات پہ جو ہے تمہارے دل جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں۔ فکنتم،
کون ہو تم لوگ؟ اخبث شیء سنخا للناصب واکلۃ للغاصب، جو خبیث ترین اور انتہائی نجس ترین جڑ ہے نصب کی اور غصب کی، تمہارا تعلق جو ہے ان چیزوں سے ہے کہ تمہاری جڑ جو ہے وہ خباثت پہ جو ہے وہ رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اصلا تمہارے وجود کا جو پودا ہے، جو جڑ ہے اس کی، وہ بالکل ناپاک لقموں پر ہے، اور جس کی جڑیں جو ہیں وہ ناپاک ہیں ان پر ہے۔ تمہاری دشمنی جو ہے وہ واضح ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی الناکثین الذین ینقضون ایمان بعد توکیدہا، اللہ کی لعنت ہو ان افراد پر جنہوں نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کر کے توڑ دیا۔ امام حسین فرماتے ہیں خدا کی لعنت ہو ان انسانوں پر کہ جنہوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا ہے۔ وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا فانتم واللہ ہم۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ بہت ہی قابل غور ہے، سارے جملے قابل غور ہیں، یہ بہت ہی کہ تم نے یہ جو خدا کے ساتھ عہد باندھ کے توڑ دیا ہے اور اس کا تم نے ضامن اللہ کو قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تم نے کفیل اللہ کو قرار دیا ہے کہ ہم یہ تمہارا عہد توڑ رہے ہیں، یہ تمہارے ساتھ معاہدے کو بالکل نابود کر رہے ہیں، اور ضامن کون ہے؟ اللہ ضامن ہے۔ وَأَنْتُمْ وَاللَّهِ هُمْ، اور خدا کی قسم تم ایسے ہی لوگ ہو کہ تم نے اپنے معاہدات الہی کو توڑا ہے، اور اس پہ ضامن کس کو قرار دیا ہے؟ خود خداوند قدوس کو۔ اللہ اکبر۔ الا ان الداعی ابن داعی، داعی کہتے ہیں جو ناجائز پیدا ہوا ہو، اور اس کا بیٹا ہے جو خود بھی ناجائز پیدا ہوا ہے۔ قد رکض بین الثنتین بین القتل والذلہ، اس داعی ابن داعی نے مجھے دو چیزوں کے انتخاب میں جو ہے وہ منحصر کر دیا ہے، یا قتل یا ذلت، اور فرمایا وَحَیْحَاتَ مِنَّ أَخْذُ الدَّنِیَّ یا ذلہ، اور خدا کی قسم ہم سے پستی اور ذلت جو ہے وہ دور ہے۔ اب اللہ ذالک ورسولہ وجدود طابت وحجور طہرت وانوف حمیہ ونفوس ابیہ لا تؤثر طاعۃ اللیام علی مسارع الکرام۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ذلت سے دوری ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد، پاکیزہ آباء و اجداد نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اب اللہ ذالک ورسولہ، خداوند عالم نہیں چاہتا کہ ہم ذلت میں مبتلا ہو جائیں۔ ہیہات من الذلہ ہیہات من اخذ الدنیہ، اور اللہ نے بھی منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے بھی منع فرمایا ہے۔ وجدود طابت، اور ہمارے پاکیزہ اجداد نے، طیب و طاہر اجداد نے، وحجور طہرت، پاکیزہ گودوں نے، پاکیزہ خواتین کی، کہ حجروں نے ہمیں اس بات سے دور رکھا ہے کہ ہم ذلت کا شکار ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ بہرحال وقت کے دامن میں مزید گنجائش نہیں ہے کہ اس بات کو آگے بڑھایا جائے، خلاصہ عرض کروں گا۔ یہ کلام اہل بیت کا موجود ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ اصل اسلام کہاں پہ ہے، اسلام کی حقیقت کہاں پہ موجود ہے۔ امت غور کرے، اسلام کی اصل تفسیر کن کے پاس ہے؟ آیا ناقص سے لینا ضروری ہے یا کامل سے لینا ضروری ہے؟ ہدایت وہی دے گا جو مرشد کامل ہے۔ مرشد کامل اہل بیت ہیں پاک پیغمبر کے بعد۔ دین کے اصل مرشد اور حقیقت، جہاں پہ دین کی حقیقت ہے، وہ اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور اس کے ماں بعد امت میں جتنے بھی افراد ہیں، اگر ان کی باتیں
اہل بیت علیہم السلام اور قرآن کریم سے بالکل میل کھاتی ہیں، قابل احترام ہیں۔ اگر اہل بیت کو معیار قرار دیا جائے، اصل اصول یہ ہے کہ دین کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد سیرت النبی، قرآن کریم، وحی الہی، ہدایت پروردگار، نورانیت الہی، دین کی تمام تر حقیقت کو سمجھنے کا محور کون ہیں؟ اہل بیت ہیں۔ اور بلا امتیاز و تخصیص امت کا فرد پر واجب ہے کہ وہ اہل بیت کی اطاعت کرے، یہ پاک نبی فرما گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اجر رسالت اسی طرح ادا ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کے در اقدس پہ اپنے سر نیاز کو جھکا دیں۔ امت بہرحال تاخیر نہیں ہوئی، ابھی بھی اگر اہل بیت علیہم السلام کا دامن تھام لیں تو انشاءاللہ جو بھی اہل بیت کا دامن تھامے گا وہ نجات پائے گا، اس لیے کہ کشتی نجات یہی ہیں، جنت میں لے جانے والے بھی یہی ہیں، جنت بھی انہی کی ہے، جنت جو ہے وہ وہی سرداران جنت ہیں، یہی ہستیاں ہیں جو جنت کی حقیقت جو ہے وہ دینے والے ہیں۔ جاگیر جنت جو ہے وہ انہی کی جاگیر ہے، حسنین علیہم السلام ہیں صلوات اللہ علیہما اجمعین علیہما۔ درود و سلام ہو کائنات کا، اللہ کے مقرب فرشتوں کا، انبیاء کا، پروردگار کا، اصلاً یہی ہیں تسلسل اہل بیت علیہم السلام جو کہ دین کی حقیقت کے وارث ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ خداوند عالم اہل بیت کے عشق سے، اہل بیت کی معرفت سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اہل بیت علیہم السلام کی اطاعت کے ذریعے اپنے رضوان سے ہماری دنیا کو اور آخرت کو منور فرمائے۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ان پاکیزہ انسانوں کی عزت و عظمت کا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ میرا اللہ اس امت کو سرفراز فرما، میرا اللہ نوع بشر کو ہدایت اور نورانیت اہل بیت سے منور فرما دے۔ میرا اللہ یہ زمین نور اہل بیت سے، نور قرآن سے منور ہو جائے، تاکہ اس نور کے ذریعے ہم تیرا رضوان حاصل کر سکیں، ہم تیرا قرب حاصل کر سکیں۔ اللہ کا قرب جو ہے اس کا راستہ یہی ہیں، وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہی ہیں انعمت علیہم، جو کہ صراط مستقیم کی حقیقت ہیں اس زمین پر، اس کائنات میں۔ صراط مستقیم کی حقیقت پاک نبی ہیں، آپ کی عطرت طاہرہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ پاک نبی ہیں جو صراط مستقیم پر ہیں، اور آپ کی عطرت طاہرہ ہیں جو پاک پیغمبر فرما گئے کہ میرے بعد صراط مستقیم کی حقیقت علی ہیں اور میرے سارے جانشین ہیں۔ لہٰذا دین کی حقیقت یہی ہیں اور انہی سے دین لینے کی ضرورت ہے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پروردگار سے دعا گو ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تو مزید اس موضوع کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔